Ladies and gentlemen, now I would like to invite our next guest of honor, Mr. Mohammad Hasnain. He is the youngest radio broadcaster and motivational speaker. Assalamu alaikum warahmatullah. This is me, Mohammad Hasnain. I'm from Peshawar. I read in class 4 and I'm 7 right now. تو سب سے پہلے تو میں آپ سب کے سامنے بات کرتے ہوئے بہت میں خوش ہوں کہ میں آپ سب کے سامنے بات کر رہا ہوں، آپ جیسے بڑے بڑے شخصیات کے سامنے. اور ساتھ ہی ساتھ میں بحریہ یونیورسٹی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سب جیسے بڑی شخصیات کے سامنے بات کر سکوں، اور ان کے مینجمنٹ کا بھی. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے جس کردار کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جس طرح ہم سب نے سنا اقبال ایک ایسی پراسرار شخصیت جو کہ کئی صدیوں میں ایسی شخصیات ایک بار جنم لیتی ہے. ایسی شخصیات اپنے ساتھ ساتھ اوروں کی بھی تقدیریں بدل دیتے ہیں، اور ایسی شخصیات اپنے وقت پر بھی اور ساتھ ہی ساتھ آنے والے وقت کی بھی سوچ رکھتے ہیں. اور انہوں نے ہمارے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی اس کے اوپر بھی نظر رکھی. انہوں نے ہر ایک چیز کو دیکھتے ہوئے آئے، جن کے لیے ان کے ٹیچرز فرماتے ہیں ہی از ابو فرام ہز ایج، جو کہ اپنے وقت سے آنے والے وقت کی سوچ رکھتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے ایک ٹھنڈے ہوا کے جھونکے کی طرح تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک گفٹ تھے، ایک تحفہ تھے، جو کہ ہمارے لیے وہ شمشیر تھے جو کہ ہمارے لیے ہمیں سالوں سے اس شمشیر کی ضرورت پڑ رہی تھی. یہ وہ کردار تھے، وہ شخصیت تھے جس کی وجہ سے آج ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. اگر ہم لوگ اقبال کی پوری سوچ اور فلسفے کو دیکھیں تو ان کے بارے میں بہت کہا گیا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے، لیکن ان کی پوری زندگی کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ ایک فلسفے، ایک سوچ، ایک بنیاد کے اوپر ہے. وہ بنیاد جہاں پہلے سے ہسٹری کے اندر دیکھی گئی ہے تو اس نے ایسی بڑی تبدیلیاں لے کر آئی ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ گئی اس تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے. تو اگر ہم لوگ دیکھیں کہ وہ کیا تھی، تو اگر ہم لوگ سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تو ان کی سوچ کیا تھی؟ ان کی سوچ یہ تھی کہ نہیں ہے عبادت کے لائق کوئی سوائے اللہ کے. تو یہی سوچ ہے، وہ فلسفہ، وہ سوچ، وہ بنیاد جو کہ علامہ اقبال کی تھی. کیونکہ جہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ شعروں کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہ چیز ہمارے ذہنوں کے اندر ڈالیں کہ نہیں ہے عبادت کے لائق کوئی سوائے اللہ کے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. تو یہی چیز وہ ہمارے ذہنوں کے اندر ڈالے ہیں. تو وہیں پر ہم لوگ دوسری طرف دیکھیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تو وہاں پر اس وقت میں جہالت کے اندھیروں نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا، اور تب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی وجہ سے وہ اندھیرے ایسے میں تھے کہ ہسٹری کے اندر ایسی تبدیلیاں نہ کبھی انسانی آنکھ نے دیکھی ہوگی اور نہ کبھی انسان دیکھ پائے گا. وہیں پر جب سلجوق سلطنت بالکل ختم ہونے والی تھی تو ایک چھوٹی سی سوچ ابھر آتی ہے، ایسی سوچ جو کہ ابھرتی ہے جس کے پاس نہ اپنے کوئی وسائل ہیں اور نہ رہنے کے لیے اپنا ایک زمین کا ٹکڑا ہے. وہ سوچ ابھرتی ہے، وہ سلطنت عثمانیہ بنتی ہے، وہ 800 سال تک 3 بر اعظموں پر حکومت کرتی ہے. اور اب میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاتا ہوں. وہ اہم بات یہ ہے کہ اگر آج ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر آج ہم لوگ یہاں پر آرام سے بیٹھے ہیں تو یہ جو پاکستان ہے یہ ہے ایک رزلٹ آف فلسفہ خودی. فلسفہ خودی، واٹ از ایکچولی فلسفہ خودی؟ ہم لوگوں نے یہ تو سن لیا کہ فلسفہ خودی ہے اس کے نہیں ہے عبادت کے لائق کوئی سوائے اللہ کے. تو ہم لوگ کس طرح فلسفہ خودی کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں؟ ہم سب تو یہی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد. ایسے ہمارے پورے ڈفرینٹ ادر مذہب ہیں، ان کے اندر ڈفرینٹ گاڈس ہیں جس طرح ڈفرینٹ مذہبوں میں، پر ہمارے یہاں ایک اللہ تعالیٰ، وی بلیو ان ہم، اور یہی ہمارا بلیو ہے. ہم تو بلیو کرتے ہیں، فلسفہ خودی پہ ہم لوگ کرتے ہیں. تو پھر کیوں اقبال نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ وہ ہمیں یہ فلسفہ خودی ہمارے برینز میں ڈالے، اور وہ ہمارے اندر پھر سے وہ فلسفہ خودی کی
وہ سوچ ہمارے اندر لائے اور ہمارے بچے کے اندر لائے. کیوں؟ کیونکہ فلسفہ خودی وہ چیز ہے جس کے اندر آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر بلیو رکھتے ہیں. کیسے یوسف ایک کنویں کے اندر گر گیا, تو کیا آپ کو یقین ہے کہ کوئی وہاں سے نکل جائے گا؟ اور پھر کیسے اس کے لیے بند دروازوں کے بند تالے کھل جاتے ہیں, کیسے؟ تو وہیں پر ہم لوگ دیکھیں تو یہ فلسفہ خودی ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر بلیو رکھنا, ہر حال میں, ہر ٹائم میں ان کے اوپر بلیو رکھنا. اور یہ بلیو جہاں پر بھی اکر ہوتا ہے تو یہ ہر بند دروازے کے بند تالے کو کھول سکتا ہے, توڑ سکتا ہے, آپ کو وہ راستہ کھول سکتا ہے. تو یہ ہے فلسفہ خودی. جو سوچ وہیں پر پاکستان کے اندر, یہ پاکستان فلسفہ خودی کا ایک رزلٹ ہے. اور یہ رزلٹ جب آیا ہمارے سامنے تو ہم لوگ بڑے خوش تھے کہ ہم لوگوں کو ایک اپنا ملک ملا. اور اس وقت میں علامہ اقبال کی کوشش تھی کہ وہ ہمیں اس ملک کے ساتھ ساتھ جگانے کے لیے ان کی شعر و شاعری, آج تک ہم لوگ دیکھیں تو ان کی جو کتابیں ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. تو کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ جاگیں. اور پاکستان کے اندر ابھی تک یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی ایک ایسی سوچ میں ہیں کہ کوئی میریکل ہوگا یا کوئی جادو ہوگا جس کی مدد سے ہم لوگ پھر سے جو ہے اونچائیوں پر یا آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہونے والا. ہم لوگوں نے وہ سوچ, وہ فلسفہ پھر سے لے کر آنا ہے. ہم لوگوں کو پھر سے اٹھنا ہوگا. اور یہ وہ سوچ ہے جو کہ علامہ اقبال نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ ہمیں لے کر آئے. ہم لوگ دیکھیں تو عقاب کے طور پر ہمیں انہوں نے ریپرزینٹ کیا پوری دنیا کو. اور ایگل ہم لوگوں نے کہہ سکتے ہیں ہی از اے سارٹ آف کنگ آف دی اسکائز. وہ ایک قسم سے کنگ آف دی اسکائز ہیں. تو ہم لوگ دیکھیں تو ہم لوگوں کو ہمیشہ سے اونچائیوں تک کا وہ دکھایا گیا ہے. اور ہمیں ہمیشہ سے یہ شعر و شاعری کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا ہے کہ تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. تو یہ اگر ہم لوگ اس کو اپنے آگے رکھیں تو فلسفہ خودی وہ واحد سوچ تھی جو کہ انہوں نے ہمیشہ سے ہمیں بتائی ہے. جس طرح وہ فرماتے ہیں کہ نہیں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو خودی نہ بیچ یہ چیز ہمارے مائنڈ کے اندر آئی ہے. اور انہوں نے وہیں پر پھر فرمایا کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. انہوں نے کہا کہ غور کرو, جو ساری چیزیں ہیں اس کے اوپر غور کرو, کیونکہ ہر جگہ پر جو بھی ہو رہا ہے وہ ایک سبق ہے آپ کے لیے. آپ اسے ڈھونڈو, آپ اسے دیکھو. اور یہی ہے فلسفہ خودی. اور یہی چیز ہمیں سمجھاتی ہے that why should we believe in Allah Almighty. یہی چیز ہمیں یہ بات سکھاتی ہے. وہیں پر وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آنے والے دور پر بھی نظر رکھو, جہاں پر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی از ٹیکنگ دی ورلڈ. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پوری دنیا لگ بھگ اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے. کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ آنے والے 50 سال کے اندر کہیں کوئی انجینئر خود کام کرے گا یا کہیں کوئی آدمی خود کام کرے گا. مجھے تو ایسا آئی ڈونٹ فیل کہ ایسا ہوگا, کیونکہ آئیڈیاز ہمارے ہوں گے لیکن جو روبوٹس ہوں گے وہ ہمارے لیے کام کریں گے. سو آئی ڈونٹ فیل کہ ہوگا. تو میرا مین مقصد تھا فلسفہ خودی کو آپ سب کے سامنے رکھنا. تو فلسفہ خودی وہ سوچ جس کے اندر ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر بلیو رکھتے ہیں. پرسنلی میں نے فلسفہ خودی کے اوپر ایکسپیرینس کیا. جب میں یہاں پر آیا تو میں اونلی اینڈ اونلی اس سوچ پر آیا تھا کہ میں یہاں پر ایک ایونٹ کے لیے آیا ہوں, میں وہ ایونٹ ڈائریکٹ کروں گا اور میں ڈائریکٹ چلا جاؤں گا. لیکن جب میں نے دیکھا تو پھر مجھے اور سارے ڈفرینٹ چینلز نے کہا اگر آپ اتنا آ رہے ہیں تو ڈفرینٹ پروگرامز. تو میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا. تو آج کی جو میری یہ اسپیچ تھی تو میں نے کوشش کی کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کو فلسفہ خودی کے بارے میں سمجھا سکوں, ڈیٹیل کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں دیٹ واٹ از فلسفہ خودی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہمارے جو کی نوٹ اسپیکرز تھے پروف ڈاکٹر رفیق صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ 5ویں کلاس میں when he was in class 5th انہوں نے بانگ درا, بال جبریل اور سر اس طرح کی کتابیں آپ نے آئی تھنک پڑھی لی تھیں. اور وی آر سوری ٹو سے, مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے شاہینوں نے بھی پڑھی ہوں گی, انڈرسٹوڈ سی بات ہے, بٹ کیا آپ سمجھتے ہیں
کہ آج کل کے اسکولوں میں بھی اور کالجوں یونیورسٹیز میں بھی مطلب تعلیمی اداروں میں بھی اقبال کو پڑھایا جائے یا پڑھایا جا رہا ہے؟ اگر نہیں پڑھایا جا رہا تو کس طرح سے ہم لوگ اقبال کے کنٹینٹس کو ہم اپنے آپ کہہ لیں کہ نصاب میں، سلیبس میں، اسکولوں میں ڈال سکتے ہیں؟ کھڑا ہو کے سامنے آ جائے بیٹا. سب سے پہلے تو میں ایک بات سمجھاؤں گا، اقبال ہے، ہماری پوری سوسائٹی اور ہمارے اسکولس، کالج، یونیورسٹی میں اقبال ہے. آئی ڈونٹ سے کہ وہ نہیں ہے بٹ دیر از اے فالٹ ان اٹ. اقبال کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے. سمجھنے کی یہ پرابلم ہے. یہ بات کر رہے ہیں تو آج اگر سر اس مقام پر ہیں یا آج اگر ان سب لوگوں میں سے کوئی اس مقام پر ہے تو وہ ہے غور کرنے کی وجہ سے. اور ہر ایک آدمی کا خود سے غور کوئی نہیں کرتا. زیادہ تر آج کل کے وقت کے اندر ہم لوگ صرف اور صرف اقبال کے پوئٹریز وہ صحیح چیزیں پڑھتے ہیں، سمجھتا کوئی نہیں ہے. کیونکہ جب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم لوگ کچھ ایکسٹرا آرڈینری چیز ایکسپلور کر پائیں گے. اور جب ہم لوگ وہ ایکسپلور کریں گے تو ہم لوگ اس شاہین کے اس مقام تک پہنچ پائیں گے جس مقام کے لیے اقبال نے ہمیں چوز کیا تھا اور جس مقام کے لیے اقبال نے ہمیں شاہین کا یہ لقب دیا تھا. وہیں پر دوسری طرف اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں یہ سکھایا جا رہا ہے دیٹ ہو از اقبال، کون اقبال ہے، اقبال کی ہسٹری، اقبال کو ٹریبیوٹ دیا جا رہا ہے. تو میرے خیال سے جو سب سے بڑا ٹریبیوٹ ہے اقبال کو، مجھے لگتا ہے کہ اس کی سوچ کو آگے بڑھانا. جو سوچ تھی، اگر وہ فلسفہ خودی کی سوچ ہو اور اگر وہ ہمیں شاہین کی سوچ ہو، وہ ہمیں شاہین مانتے ہیں، یہ ان کی سب سے بڑی سوچ تھی. کیسے آ سکتا ہے؟ کیسے؟ اب وہ ہمیں شاہین مانتے ہیں، کیوں؟ اب کیوں؟ کیونکہ جب بھی ہم لوگ ہسٹری میں دیکھیں تو زیادہ تر بڑے بڑے جو بدلاؤ آئے تھے تو ہسٹری کے اندر میرے ریگارڈنگ آئی ڈونٹ سے کہ مجھے بہت زیادہ پتہ ہے، لیکن جتنا مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر چیزیں جو ہے مسلمانوں کی تھی. کیونکہ سب سے پہلے سائنٹسٹ مسلمان تھا، سب سے پہلے طبیب مسلمان تھا، جس طرح پھر سب سے اسپیشل یا سب سے زیادہ جو اسمارٹ طبیب تھے یا بہت اسمارٹ قسم کے لوگ تھے، جس طرح ابو علی سینا، ابن سینا، اس طرح کے لوگ، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تھے مسلمان سائنسی طور پر. اگر ہم لوگ دیکھیں تو سائنسی طور پر ہمارا مسلمان بہت اسٹرانگ تھے، فزیکل طور پہ، مینٹل طور پہ، ہر طور پہ بہت اسٹرانگ تھے. اور یہی ساری چیزیں تھی مسلمانوں کے اندر، لیکن مسلمان سو گئے. جتنی ٹیکنالوجی اور کمفرٹ زون آئی اتنا زیادہ مسلمان سونے لگے. جتنی زیادہ، یہاں تک کہ پرانے وقتوں کے اندر زمین کے اوپر بس صرف ایک چادر ہوتی تھی اور اس کے اوپر وہ سوتے بھی تھے، بیٹھتے بھی تھے. تو یہی تھی وہ ٹائم، اسی وجہ سے لوگ سخت تھے اس وقت کے، اینڈ ناٹ ناؤ ڈیز. ہم لوگ اگر دیکھیں تو اقبال نے ہمیں ہمیشہ سے کوشش کی ہے جگانے کی، لیکن ہم لوگ تب جاگیں گے جب ہم لوگ اقبال کو سمجھیں. جب ہم لوگ اقبال کو سمجھ ہی نہیں رہے، ہم لوگ اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے اور نہ ہمیں سمجھانے کی کوئی کوشش کر رہا ہے، تو ہم لوگ کیسے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں؟ ہم لوگوں کی سوچ ہے کہ اقبال کو سیکھنا، لیکن اب ہم لوگ اسے سیکھ تو رہے ہیں، ہم لوگ اسے دیکھ بھی رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں. میں نے اس طرح بہت سے دیکھے ہیں ایونٹس جس کے اندر میں گیا ہوں، میں نے بہت بڑی بڑی اسپیچز دی ہیں، یہاں تک کہ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا کہ میں کیا بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں وہ بات، کیونکہ وہ اس بات کو فیل نہیں کر پاتے. نو ڈاؤٹ. جی تھینک یو ویری مچ، بہت پتا. جی